السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز البراء جودي بجودك وأرضني برضاك۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور جھوم کر درود شریف، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ ان آیات بینات کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے متعلق تشریحات یا کچھ تفصیلی گفتگو بعد میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ رب کائنات اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، الا سنتے ہو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم، نہ وہ رنجیدہ ہوں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے، انہوں نے تقوی حاصل کیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی تعریف کی گئی۔ ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے یعنی اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیاوی زندگی میں اور آخرت کے اندر بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، اللہ کی باتوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ جو اس کے وعدے ہیں، جو اس کے وعید ہیں، وہ یقیناً ہو کے رہیں گے، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم، اور اے حبیب ان کی گفتگو، ان کا کہنا تمہیں رنج میں نہ ڈال دے۔ یہ جو تم کو تکلیف دہ باتیں کہتے رہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر بولتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں معاذ اللہ، تو ان کی یہ گفتگو اور یہ ان کا انداز تکلم، ان کی یہ بات چیت، ان کا یہ انداز گستاخانہ جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تم رنجیدہ خاطر مت ہونا۔ یہ تم کو غم میں نہ ڈال دے، رنجیدہ نہ کر دے۔ یہ تم کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقتاً حق یہ ہے، ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری عزتیں، ساری کی ساری عزتیں بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ان
کسی کو ذلیل کرنے کی وجہ سے کچھ گفتگو کرنا یہ تمہارے لیے کچھ بھی نقصان دہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم ہمارے قریب ہو اور ہم تمہارے اوپر مہربان ہیں، ہم تمہارے حامی و ناصر ہیں۔ یہ ہزار چاہیں تم کو ذلیل کرنا لیکن تمہارا بال بیگا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، ہمیشہ تم عزتوں کے ساتھ رہو گے اور تمہاری عزتیں دم بدم روز بروز بڑھتی ہی رہیں گی، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتیں، ساری کی ساری عزتیں فقط اللہ کے لیے ہیں۔ هو السمیع العلیم، اور وہی سنتا اور جانتا ہے، وہ سنتا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں اور وہ جانتا بھی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے شریک ہیں اور یہ چیزیں اللہ کی شریک ہیں، یہ اللہ کا شریک بتاتے ہیں، تو سنو وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام تر لوگ یا جو تمام تر افراد زمینوں میں ہیں، یہ سارے آسمان و زمین کے تمام تر افراد اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ اللہ ان سب کا مالک ہے، اور جو چیز مملوک ہوتی ہے، جو کسی کے قبضے میں ہوتی ہے، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ سب کا مالک ہو اور کوئی اس کا مالک نہ ہو۔ اب جب یہ ساری کائنات اللہ کی مملوک ٹھہری اور اللہ اس کا مالک، تو پھر ان میں سے کوئی بھی اللہ کا شریک ٹھہرا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جو مملوک ہوتا ہے وہ نہ اللہ ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے۔ تو وحدانیت کا ذکر کرنے کے لیے، اپنی توحید کا بیان فرمانے کے لیے ایک نئے انداز سے قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنتے ہو بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سارے افراد جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سارے افراد جو زمینوں کے اندر ہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور یہ کس چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ وما يتبع، اور کس چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کون؟ الذين يدعون من دون الله شركاء، وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو شریک بنا کر کے ان کو بلاتے ہیں، ان کی پوجا، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ کس چیز کے پیچھے یہ پڑے رہتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، خود ہی پھر جواب دیا، یہ تو صرف اپنے اپنے گمان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنے اپنے خیالات میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو نہیں مگر بالکل گونگے بہرے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا، آیات بینات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پہلی والی آیت کریمہ سے متعلق تو آپ بارہا بہت ساری مجالس کے اندر سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ تذکرہ کیا جائے گا اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اور ان کے خوف نہ ہونے، ان کو رنج نہ پہنچنے کے بارے میں، اور جو ولیوں کی تعریف مختلف لوگوں نے فرمائی اس کے تعلق سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل یا اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو احکام قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فیضان علوم قرآنیہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات حلقہ ذکر اور درود خوانی کی محفل کے اندر شرکت کریں، اور مصباحات عشر بھی آپ کے سامنے پڑھائے جائیں گے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا، پھر سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ السلام علیکم۔